ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ٹھہر جائے، آپ طرف نماز پڑھ رہا، صدیق اکبر کی آواز، یہاں صدیق اکبر کی آواز اور میرا رب نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ جب آگے بڑھنا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لازم یہاں سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی بات پوچھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے کیا تحفہ لایا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے لیے کیا تحفہ لایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں فرمایا جب ہم تحیات پڑھتے ہیں، یہ وحی کا کلام ہے، عرش کا کلام ہے، اللہ اس کے رسول کے درمیان میں ہم تحیات سے پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میں نے جسمانی اور بدنی اور زبانی اور قلبی جو عبادتیں اس کا میں تحفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ تحیات ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا عرش کا کلام ہے، عرش کا کلام ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کا، کہ اللہ پوچھنے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیا تحفہ لائے؟ بڑوں کی خدمت میں جانا تو تحفہ لے کر، یہی کہ کیا تحفہ لے کر تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جانی عبادت، مالی عبادت، دل کی عبادت، زبان کی عبادت، ساری عبادتوں کا تحفہ ملے گا۔ اس وقت میں اللہ نے فرمایا ان سارے تحفوں کو میں قبول کرتا ہوں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی اور رحمت و برکت ہے نبی نے آپ کے اوپر۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ نے السلام علیکم فرمایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مجھ پر اور میری ساری امت پر اور صالحین پر سب پر آپ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی ایسا اللہ ہوں، میرے اس بات کو یہ تعبیر ہے اس وقت حضور اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہ بندگی کی وجہ سے اللہ آپ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا۔ یہ تحیات پورا کا پورا عرش کے اوپر جو اللہ ان کے رسول کے درمیان میں کلام ہوا ہے اس کی یہ تحقیق ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفوں کے ساتھ سے گویا جب آسمانی دنیا پر پہنچے اللہ سے رابطہ یہاں کی باتیں ہوئی تو وہاں پر 3 قسم کا علم آپ کو دیا گیا۔ معراج کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بجائے جو اہم باتیں اسے روشندار کرتے ہوئے آگے بڑھ جا رہا ہوں۔ وہاں پر 3 قسم کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ ایک علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار لیا۔ ایک علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اقرار لیا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم وہ ہے جس کو دنیا برداشت نہیں کر سکے، اس لیے میرے آپ کے درمیان میں راز رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے، اس لیے بہت سے ایسے علوم ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے جو قیامت کے میدان کے بعد اس کا انتشار ہو۔ اور یہ دوسرے علوم کی قسم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب یہ علم کا یہ وہ خزانہ ہے، یہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ اپنے پاس رکھیں اور اپنے مخصوص ان لوگوں کو چاہے تفصیل کر سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر نہیں۔ 3 علوم جو رات و نیاز کی باتیں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش معلیٰ پر ہوئی، 3 قسم کے علوم۔ ایک علوم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اقرار لیا گیا کہ دیکھو یہ ہمارے تمہارے درمیان میں راز ہے، کسی کے اوپر شک نہیں کرنا، یہ راز ہے۔ اس لیے کوئی کتنا بڑا مفسر ہو جائے، کوئی کتنا بڑا محدث ہو جائے، کوئی کتنا بڑا فقیہ ہو جائے، بہت سے علوم ایسے ہیں جس کی صحیح پہنچ تک آگے نہیں پہنچ سکتا۔ جس مجھے اعتبار سے قرآن پاک بولیے مفسر قرآن ہے، اس سے پوچھے ہماری اسلام میں اس کے معنی کیا ہے، نہیں بولتا ابھی اسلام بڑا معنی کیا ہے، مفسر وقت ہے، بنا علوم ہے، لیکن کیا مانے کام یا انسان قیاس آدمی کر لے اندازہ کچھ بولنے یہ بات الگ ہے، لیکن بڑے سے بات بڑھتے یہاں پہنچ جائے گا۔ ایک علم کی قسم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا کہ یہ میرا آپ کے درمیان میں راز ہے۔ دوسرے علوم کی قسم فرمایا کہ یہ علم وہ ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے اور آپ نے مخصوص لوگوں کو اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں،
اور تیسرا علم دیا گیا جو سب کے لیے آیا، جو سب سے تفصیل کیا جا سکتا ہے. اسی لیے حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 علم کے ٹوکرے دیے، 2 علم کے خزانے دیے. ارے ابو ہریرہ جی 2 علم کے خزانے دیے. فرمایا ایک ان کا خزانہ تمہیں تمہارے سامنے کھول دیا. کون صحابی رسول جو بہت بڑے صحابی جس سے بہت سی روایتیں روایت کیا ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ 2 علم کے خزانے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ایک علم کا خزانہ تمہیں نہیں دیا ہے، سب کو والے کر دیا ہے، لیکن دوسرے علم کا خزانہ میرے پاس میں ہے. وہ صحابی رسول صحابہ کرام آج کے زمانے میں نہیں، اس وقت یوں فرما رہے ہیں اگر وہ علوم پر ظاہر کر دوں تو تم لوگ میرا قدر رکھو گے. بس یہی مراد ہے جو اولیاء اللہ علماء میں چلتا ہے. اولیاء اسلام محمد رضا آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے کتاب ہو گیا. اسی لیے علم کے حاصل کرنے کے لیے حضرت والا کی کتاب لکھی ابھی آئی ہے ذکر اللہ تعالی، اس کے اندر اختلافی تفصیل اس نے لکھا ہے علم حاصل کرنے کے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے. ایسی تزکیہ فروغ کے لیے اولیاء اسلام کے پاس جانا ضروری ہے، کیونکہ یہاں کتاب بھی نہیں ہوتی ہے، وہاں پر کتب بھی نہیں، یہاں پر کتب بھی نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر کتب بھی نہیں ہوتی ہے. جو اخبار ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے نور کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو گویا اگر ابواللہ یوں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 علم کے خزانے مجھے دیے، ایک علم کو میں نے تمہارے اوپر دے دیا، لیکن حضور صاحب اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو تم لوگ میرا قدر کر دو، تم لوگ میرا قدر کر دو. تو گویا معراج کے طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 قسم کے علوم دیے. اور معراج میں اپنے بات کی ابتدا کی طرف جاتے ہیں. اہم بات کی توجہ دلاؤں گا. معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو معراج کی ضرورت اللہ نے نہیں پڑا. لیکن ایک بین فرق ہے، ایک بین فرق ہے. دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج زمین پر ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی، یونس علیہ السلام کو معراج ہوئی، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو معراج اللہ نے نصیب فرمائی. لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام کی معراج زمین پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمان پر. ابراہیم علیہ السلام کو معراج سے نوازا گیا آگ کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کو نوازا گیا طور پر، یونس علیہ السلام کو نوازا گیا مچھلی کے پیٹ میں. یہاں معراج رکھی ہوئی. ایسے کچھ انبیاء علیہ السلام مختلف مواقع پر ساری زمین پر ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا آسمان پر بلا کر. اس مسئلے میں تھوڑی سی بات توجہ سے سنیں آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج سے نوازا گیا آسمانوں پر بلا کر، ہر لائن کے اندر روحانی جتنی لائنیں ہیں اس کے اندر ایک مقام ہے عروج کا اور دوسرا مقام ہے نزول کا. سارے انبیاء علیہ السلام کو جو معراج سے نوازا گیا، معراج یہ قرب خداوندی موٹے الفاظ میں، عروج معراج قرب خداوندی. تو اس معراج کے جو مقام ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو جو نوازا گیا نزول کی کیفیت میں. ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر آگ میں، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہاڑ پر، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں. وہ یہاں نزول ہے. ایک ہوتا ہے عروج، ہماری جہاز کا عروج آسمانوں پر اڑنا ہے، آسمانوں کو اڑ رہا ہے، یہ عروج ہے. لیکن اس کا نزول بھی ضروری ہے تاکہ انسانیت فائدہ اٹھا سکے، انسانیت اس جہاز سے نفع اٹھائے. اس لیے اس کا نزول، اس کے بعد عروج، اس کے بعد منزل پر پہنچنا، یہ ترتیب ہے. جب عروج کے بعد نزول ہوگا انسانیت فائدہ اٹھائے گی، منزل مقصود کو پہنچے گی. ہمارے جہاز کا نزول نہ ہو، صرف عروج ہو، ہمارے جہاز کا تباہ ہو سکتا ہے لیکن انسانیت کو نفع نہیں پہنچ سکتا. اس لیے روحانیت کی لائن میں ایک عروج ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام میں جو دوسرے انبیاء علیہ السلام ہے ان کو نزول کی حالت میں معراج سے نوازا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج بھی افضل ہے اور نزول بھی افضل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج کے ذریعے سے آسمانوں پر بلایا گیا اور اس کے بعد آپ کو نزول سے نوازا گیا. یہی وجہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کرنا مستحب قرار دیا گیا.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں تھوڑی دیر بات چیت کیا کرتے تھے. اور ہمارے لیے حکم دیا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم آرام کریں اور اس بعد فجر کی نماز پڑھیں. مستحب ہونے ضرور نہیں ہے. اور ہم لوگوں کا ماننا تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو ایسے بنے گا کہ اگر تہجد پڑھ کر تھوڑی دیر لیٹ ہے تو فجر چل جائے گی. اس لیے اگر میں بیان میں سننے سے فجر تہجد کے بعد سونا اس لیے آپ سونا شروع ایسا نہیں, ایک مستحب عمل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد میں آپ نماز ہو جاتی تو اس وقت عائشہ صدیقہ سے تھوڑی دیر بات چیت کیا کرتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ یہی نماز پڑھوں گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہم سے پہنچ گئی. حضور نے بولی کیا کون؟ میں کہ عائشہ صدیقہ. کون عائشہ صدیقہ؟ ابو بکر کی بیٹی. کون ابو بکر؟ ابو بکر کے بیٹے. کون ابو بکر؟ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بات کہی. عائشہ صدیقہ یہ آپ مجھے سب سے زیادہ چڑھنے والے اور مولانا معمول تہجد کے بعد ان سے بات چیت کرنے والے. لیکن جب میں پہنچی تو کہا میں نے عائشہ صدیقہ کو کہا کون عائشہ صدیقہ؟ ابو بکر کون ابو بکر؟ ابو بکر کون ابو بکر؟ تو میں نے کنٹی دیا واپس آتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز وغیرہ سے پڑھنے میں تشریف لائے. میں ڈری نہیں تھی. کیا بات کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آپ کے پاس میں حاضر ہوئی تھی اور میں نے آپ کے پاس سے پہنچی. آپ نے مجھ سے سوال کیا. میں نے کہا عائشہ تمہیں نہیں بچانا, عائشہ تمہیں نہیں بچانا. میں نے کہا بجلی کے کون سی عمل کہا بجلی کا تو ہوگا تمہیں گھر میں واپس آ گئی. تو کہا کہ عائشہ صدیقہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جب ہماری روح اللہ کے راز و نیاز کے ساتھ میں پرواز کرتی رہتی ہے تو ہم دنیا والوں سے بے خبر ہو جاتی ہے. دنیا میں کون عائشہ کون ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا. میں کی جو بڑا تھا اس وقت تمہاری سب سے پہچان نہیں سکا. فرمایا کہ ہماری روح پرواز کرتی رہتی ہے اس وقت سے دنیا واقعہ سے تعلق نہیں. اور یہی وہ جمع ہے جو امت کے میں پیدا ہوتا ہے. تو حضرت علی کا واقعہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی کو جب میں سیٹ لگ جاتا تھا نکالنے والے ہاتھ سے آپ چلانے لگ جاتے تھے. لیکن آپ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو سیٹ کھینچ کے نکال لیا جاتا پتہ نہیں چلتا. کیوں کہ جب ایسی نماز پڑھتے کہ وہ روحانیت پر واس کرتی رہتی اور لامکان کا تعلق ہو جاتا دنیا سے بے خبر ہو جایا کرتے. اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آخرت کے مناظر اللہ کا عشق و محبت اور آخرت کی ترقی اور پرواز اس طرح مہو ہوتے اور وہی کی چیزیں دیکھا کرتے دنیا سے بے تعلق ہو جائے. اس لیے اللہ والوں کی نماز ہوتی پوری بڑی عجیب نماز ہوتی. اس لیے کہ اللہ والے کے بعد دیکھیے اللہ والا الگ ہے, دیندار الگ ہے. یہ کسی موقع پر دیندار الگ ہے, اللہ والا الگ ہے. کسی موقع پر ان شاء اللہ تحقیق آئے گی. تو اللہ والوں کی نماز ہوتی بڑی عجیب. خواجہ مودی چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میں آپ گویا آپ کے پیر مرشد کے ساتھ ہندوستان آ رہے تھے اور سمر خان پر آپ کا گزر ہوا تو ابو ذر سمر خنجر رحمۃ اللہ علیہ کی مکان کے پاس میں جامع مسجد تعمیر ہوئی. تو وہاں پر ایک دانشور آدمی تھا, وہ قبلے کی طرف جن کا رخ جو ہے اس لوگوں کو بڑی تکرار کر رہا تھا. تو خواجہ صاحب نے جیسے دیکھا کہ تکرار کر رہا ہے بات مان کرنی ہے کیونکہ قبلہ یہ نہیں مانتا. خواجہ صاحب نے ہاتھ پکڑا لیا کر قابل میرا میں کھڑے کر دیا کہا کہ تو جیسے ہی خواجہ صاحب نے خواجہ مجھے جس میں کہا کہ تو کیا لکھتا ہے سامنے کام کرتا ہے ڈر گیا. سامنے کام ڈر گیا. کوئی پیچھے کا سوال تو گویا اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑا عجیب ان کا کمال ہوتا ہے. تو گویا نماز یہ اللہ والوں کی نماز کچھ اچھی ہوتی ہے. ایک اللہ والے ایک عالم صاحب کے پاس سے پہنچے ان کے مکان کا شیخ ندی سے اور پہنچے اور پوچھا کہ بھائی ان کے پاس پوچھا کہ ہندوستان ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ والے سے نکلتے آپ کے نماز پڑھنے آتا ہے. ایک بہت بڑے عالم اور یہ جملہ ہے وہ اللہ لیکن وہ آدمی صاحب کی جو تھی اللہ ان کو واپس بہت بڑے اللہ ہوتے ہیں. جب ان کا خادم مجھے کہا کہ ابھی وہ حضرت آئے تھے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کو نماز پڑھنے آتا ہے کہ وہ ڈر چلے گئے. تو کیا آدمی کا بڑے پریشان ہو گیا نماز کیا ہے حضرت کی بات کیوں فرمائی. ان میں ظاہر الگ ہے, ان میں باقی الگ ہے, معرفت الگ ہے, شریعت الگ ہے. یہ ذاتی وہ مضمون ہے لیکن شریعت کے بعد طریقت کی راہ پر چلتا ہے کہ یہ کمانا آدمی کو ملتے ہیں. تو بتاؤ جو عالم صاحب جو بڑے پریشان ہو گئے کہ حضرت یہ بات کیوں فرمائی. پہنچے ان کے پاس اللہ والوں نے کہا کہ حضرت آپ نے گھر پہ آئے تھے معاف کرنا میں مصروف تھا
اور میرے خاتون نے کہہ دیا آپ کو نماز پڑھنی، تو آپ نے بات فرمائی جس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں آ گیا. جب طرف بھی آئے تو اللہ والوں نے بٹھایا اور کہا کہ ہاں میں نے بات کی نہیں، کہا کہ نہیں حضرت صحیح بات کیا ہے بولی. نہیں میں کوئی ایسی بات میں تم کہہ دیا آ گیا، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ اس بڑے موجود تھے جو اللہ والے، آپ اس بڑے عالم نہیں اور چاہیں آپ سے لوگ سوال حاصل کر رہے، آپ کی بات سوال بچی نہیں کر آخر بات کیا ہے بولی. وہ بھی بیچارے طلب میں پہنچے تھے، ان نوازوں سے ان کا اصلاح دیکھا تو کہا کہ حضرت اصل بات یہ ہے کہ آپ بچوں کے اعتبار سے بتائیے آپ کی نماز کب ہوتی ہے، آپ پڑھے ہو گئی نماز کب پڑھتے فرمایا کہ روز میرا قبلے کی طرف خدا ہو گئی نماز ہو جائے گی. اچھا کسی آدمی کو قبلہ معلوم نہیں ہے تو پھر کیسا؟ تو بولے گا قبلہ جنگل میں سے آپ اتر گئے تو آپ معلوم کیجیے قبلہ کی جگہ معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے. نہیں معلوم ہو سکا تو غالب گمان شریعت کا مسئلہ ہے. جس طرح آپ کا گمان کر کے قبلہ اس طرح دوں گا، یہ گمان کر کے آپ کو بات کرے تو ہو جائے. قبلہ کا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو قبلہ معلوم ہے قبلے کا رخ کرنا ضروری ہے. اب ایسے جنگل میں آپ چلے گئے جیسے کرنے کے بعد معلوم نہیں ہوگا قبلہ کدھر ہے، تو وہاں پر فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ ادھر ہو سکتا ہے نہیں، ادھر سے نہیں، ادھر سے ادھر. جس طرح آدمی کا غالب گمان کے لیے قبلہ ادھر ہوگا ادھر قبلہ نہیں ہوگا تو غالب گمان کے ساتھ اس طرح وہاں پہ رک کر کے نماز پڑھی، آپ کی نماز ہوتی ہے. فقہ کا مسئلہ ہے. تو کہا کہ آپ کی نماز، کہا کہ اس طرح قبلہ کو رک کر نماز پڑھ لو. اگر قبلہ نہیں معلوم تو پھر کیا کرنا؟ غالب گمان جی کہاں نہیں لے جس طرح غالب گمان آتا ہو اس طرح کرو نماز پڑھو. تو کہا مولانا صاحب دراصل بات کی ہے کہ آپ کی نماز تو اس وقت بھی ہو جاتی ہے جب قبلے کے طرف پر رک ہو جائے، اور اس وقت بھی نماز آپ کی ہو جاتی ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن غالب گمان ہے قبلہ ادھر ہے ادھر نماز پڑھ لو تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن ہم فقیروں کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک کابت صاحب نظر نہیں آتا تو پھر ہماری نماز نہیں. جیسے ہی اللہ اکبر کہا کابت اللہ سامنے نظر آ جائے، یہی اللہ والا کا جملہ ادھر دیکھتا ہوں ادھر کوئی تو ادھر دیکھتا ہوں ادھر کوئی تو ادھر جو ہے اللہ یہ وہ روایت بھی پاکستان جب کابت اللہ پہنچے انہوں نے جو بات کہی کہ یہی اللہ تھا کہ ہر سب اللہ ہی اللہ والا ہے. تو ہمارے ہماری نماز عبادت کرنے پر ہوتی ہے نہ غالب گمان پر ہوتی ہے. ہماری نماز تو اس وقت ہوتی ہے جیسے اللہ ہو کر کہتے کابت اللہ اللہ ہے ہماری نماز، اس سے پہلے تو ہماری نماز نہیں ہوتی. تو وہ میرے دوست یہ کمال ہے جو آدمی کو طریقت کی راہ میں نصیب ہوتا ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام کو نزول کی معراج نصیب ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عروج کی اور نزول کی، یہ دونوں نصیب عروج اور نزول. دوسرے انبیاء کی معراج سے نزول کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عروج کی ہے نزول کی ہے. عروج اور نزول سمجھ میں آ جائے اس لیے ہماری آج کی مثال کو آپ نظر میں رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عروج کے ذریعے سے معراج کے ذریعے سے آسمانی دنیا کے اندر تشریف لے گئے اور سارے رات کو نیاز کی باتیں ہوئی اور سارے علوم آپ کو دیے گئے اور اس کے بعد میں آپ کا نزول ہوا. تو نزول والی کیفیت عروج والی کیفیت یہ دونوں کیفیات جو راہ طریقت میں چلتا ہے یہ کیفیات اس سے آتی چلے جاتی ہے، اس سے آدمی گزرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے اس کو قبض اور تسلیم کہا جاتا ہے. جب آدمی انتظام ذکر کے راستے میں چلتا ہے نورانیت کش بشارتیں اور لگاؤ تعلق کی عروج ہے. لیکن جب نزول شروع ہوتا ہے تو قبض کی کیسی شروع ہوتی ہے تو بعد میں کھڑا ہے، بعد میں آدمی کھڑا جاتا ہے یعنی کیا ہو گیا. فرمایا دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو بعض گناہوں کی وجہ سے، ایک نزول کی وجہ سے. نزول کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ایک کمال والی بات سے پور مل گیا اور گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو بڑا صفا کرنا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ دونوں چیزوں کو لیے ہوئے اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پھر نزول والی معراج اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج عروج والی اور نزول والی. جب بھی آپ وہ عروج کے اوپر تشریف لے جاتے تو وہ سارے مقام سے تعلق ہوتا اور سارے نظام کو آپ دیکھتے اور جو نیچے زبان دیتے تو نظام اور دنیا بھی کچھ الگ ہوتا اور میرے دوست کے بعد نزول میں آتے انسانیت سے نفع اٹھانے والی بن جاتی، انسانیت سے فائدہ پہنچتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دونوں کے احتیاط سے نوازا تھا. عروج کی معراج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائی اور نزول کی معراج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائی. دوسرے انبیاء کو صرف نزول کی معراج ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں معراج ملی اور یہ دونوں راہیں شریعت اور طریقت کے انتظار کے ساتھ چلتے ہیں، زندگی سے آگے چلی جاتی ہے. اس لیے میرے دوست کو اصلاح کے اندر چلتے ہوئے آگے ہمیشہ اس بات کو کیا رکھنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج سے نوازا آسمانی دنیا کے اندر
وہ اعلان فرمائیے اے فرشتے جاؤ اور سارے فرشتے آج جہنم کو کھل اب سے عذاب کا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آؤ وہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں گے اور سارے رامنیا کی باتیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا لائے ہو تو توبہ التحیات کرا. اور پھر واپسی پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے 50 نمازوں کا توبہ امت کو دیا. پھر یہاں وہی باریک نقطے کی طرف آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے عام لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے مسلم کہا کہ جو 5 کم کرو 5 کم کرو. اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جس وقت 5 ہمارے فرضی کیوں نہیں کی. وجہ وہی ہے عروج کا معاملہ جب ہوتا ہے تو اللہ کے نور کی تجلیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متفرق ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے حکم ملا لے کر آ گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نورانی تجلی سے کچھ دور تھے. یہاں پر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ 50 لاکھ کی امت تحمل کو نہیں برداشت کر سکے گی. اب موسیٰ کے کہنے میں واپس تشریف لے گئے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ سے حکم ملا کیونکہ عروج کے میدان میں تھے اللہ کی نور تجلیات کی کمی سے اس وقت جو حکم ملا اس کو لے کر آ گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام دور رہنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دیا لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دکھایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کا تحفہ لے کر دنیا میں آئے اور اس کے بعد امت کو کہہ دیا گیا کہ نبیوں کی معراج ہو میری معراج یہ اور میرے صدقے میں امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی نماز اور یہ نماز کے اندر دونوں چیزیں ہیں. جو آدمی جتنا ترقی کرتا جائے گا اس نماز کے ذریعے سے حضور کی معراج ملے گی عروج کی معراج ملے گی. اور عروج کی معراج ایسی ہے کہ ایک مقام پر پہنچنے کے بعد میں پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت کی ایک سجدہ ایک سو زندگی کے برکت سجدہ ایک سو یہ عروج والا ہے تو امت کو معراج ملے گی نور والی عروج والی اس نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کی فرمائے.